بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ادھر ہماری دعوت پر ایگریکلچر ہاؤس ڈیوس روڈ تشریف لائے اور بہت سیر حاصل گفتگو ہوئی. آپ کا انپوٹ، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت صاحب ہے، بہت محترم ہے، اور آپ کی رائے کے بغیر نہ حکومت وقت کوئی پرپوزل بنا سکتی ہے، نہ ایگزیکیوٹ کر سکتی ہے، نہ امپلیمنٹ کر سکتی ہے جب تک آپ سب اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہ ہوں. اور الحمدللہ پچھلے ایک سال کے اندر سے عرصے کے اندر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر چاہے میکنائزیشن پہ کام ہوا ہے، چاہے سیڈ پہ کام ہوا ہے، چاہے آئل سیڈز پہ کام ہوا ہے، کسی بھی جگہ اگر کام ہوا ہے تو ہم نے اس سے پہلے رائے لی ہے، ایک کانفرنس کرائی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی تجاویز مرتب کر کے آگے فارورڈ کی ہیں اپنے لیڈرشپ کو اپروولز کے لیے. تو ادھر بہت اچھی گفتگو ہوئی. سیسمی ہماری یقیناً ایک میجر کراپ بن چکی ہے اور ایریا پچھلے سال اس کا ڈبل ہوا. ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جس طریقے سے ایریا ڈبل ہوا ہے اس طریقے سے ایکسپورٹس بھی ڈبل ہوں گی، لیکن انفارچونیٹلی کلائمیٹ چینج ایک ریئلٹی ہے، اور کلائمیٹ چینج نے ہمیں ہٹ ہارڈ کیا، نہ صرف سیسمی کے اندر بلکہ کاٹن کے اندر بھی. پہلے ایک ہیٹ ویو آئی، ہیٹ ویو کے عرصے کے بعد مسلسل بارشیں آئیں، اور بارشوں کے اندر پورا سیسمی کی کراپ جو ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈبل ہوگی، وہ ایک دم ڈراسٹکلی ڈراپ کر گئی. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات جو ادھر اسٹیک ہولڈرز نے بھی کی، اور میں اسے ریپیٹ کروں گا اور اس کو خود سپروائز اور مانیٹر کر رہا ہوں، اور نہ صرف میری بلکہ چیف منسٹر پنجاب کی بھی ہمیں کلیئر کٹ اور بڑی فرم انسٹرکشنز ہیں. اور وہ انسٹرکشنز یہ ہیں کہ سیڈ کے اوپر اور ریسرچ کے اوپر جو رزلٹس آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے، اور اس کے اندر ایک بہتری آنی چاہیے. اس کے لیے ڈی جی صاحب اور ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے. سیڈ کے اوپر ہمیں بالکل کام زیادہ کرنا چاہیے، اور زیادہ 2-4 چیزوں کو لے کر جس طریقے سے کلائمیٹ چینج نے ہمیں افیکٹ کیا ہے، ایک زیادہ کلائمیٹ ریزیلینٹ سیڈ کے اوپر، جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ آپ جرم پلاز لے آئے ہیں چائنا سے بھی اور باقی مختلف ملکوں سے بھی، اس کے اوپر ہمیں بڑا ریپڈلی کام کرنا چاہیے. ییلڈز کے اوپر ریپڈلی کام کرنا چاہیے. اور دیکھیں کوئی بھی کراپ ہو، اگر اس کا ویلیو ایڈیشن نہیں ہوگا تو وہ کراپ اس طریقے سے سکسیزفل نہیں چل سکے گی. اب اس کے اندر ادھر بہت سارے اسٹیک ہولڈرز نے اپنی رائے دی کہ ویلیو ایڈیشن کے اندر فری گورنمنٹ جو ہے، فیڈرل گورنمنٹ، اسے ایکسپورٹ فری کرنا چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. کرائٹیریا جو ایکسپورٹ کا ہے وہ بات ہوئی. انفارچونیٹلی یہ ہمارا بدقسمتی سے 2 نمبری ہمارے اندر امبیڈ ہو چکی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید 2 نمبری ایک فرض ہے ہمارا جو ہم نے ادا کرنا ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک کرائٹیریا بنائیں تاکہ ایک جو ریپوٹیشن ہے پاکستان کے فارمرز کی، بریڈرز کی، انڈسٹری کی، وہ خراب نہ ہو، اور اس کرائٹیریا کو میٹ کر کے جو بھی چیز باہر جانی ہے. جو میکنائزیشن ہے، میکنائزیشن کے اوپر گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے، اور گورنمنٹ نے بہت ہیویلی انویسٹ کیا ہے. اگر چیف منسٹر صاحبہ کا ویژن دیکھا جائے ایگریکلچر سیکٹر کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے، تو وہ 2-3 چیزوں کو وہ بہت امپورٹنس اور پرائرٹی دیتی ہیں. نمبر 1 از سیڈ، نمبر 2 از میکنائزیشن، اینڈ نمبر 3 از ہائی ایفیشنسی واٹر اریگیشن سسٹم. جو ہے پانی ہمارے لیے کنزرو کرنا بہت امپورٹنس رکھتا ہے. میکنائزیشن کے لیے ہم نے ہماری جو انڈیجنس مشینری ہے وہ پلس امپورٹڈ مشینری جس کی مالیت میرا خیال ہے 50 لاکھ سے نیچے ہے، وہ ایک علیحدہ ہم پروگرام بنائے ہوئے ہیں. ایک ہم نے علیحدہ میکنائزیشن کا پروگرام انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ سی ایم صاحبہ نے ہمیں اپروول دے دیا ہے. اس پروگرام کے ذریعے ہم انٹرسٹ فری لونز دینے جا رہے ہیں، چاہے کوئی سروس پرووائڈر آ کے لے، چاہے کوئی فارمر آ کے لے، اور وہ عرصہ 5 سال کے اندر انہوں نے وہ لون واپس کرنا ہے. اور اس کے اندر تمام وہ مشینری ہے جو کہ ہماری مین کراپس کو ٹارگٹ کرتا ہے. اس سیشن کا فائدہ ہمیں یہ ہوا جو کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم سیسمی کے ریلیٹڈ اگر ایک طرف گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے سیسمی اور آئل سیڈز کو سپورٹ کرنا، اور اس کے لیے پہلی مرتبہ 1 ارب روپیہ مختص کیا گیا ایک پروگرام بنانے کے لیے، تو اس کی میکنائزیشن جو کہ آپ سب کی ڈیمانڈ ہے، جو کہ اس کراپ کی ڈیمانڈ ہے، وہ ہم اس کو انشاءاللہ انٹیگریٹ کریں گے اپنے میکنائزیشن پروگرام کے اندر، چاہے وہ انڈیجنس ہو یا چاہے وہ امپورٹڈ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ادھر بات کی گئی ہے روڈ شوز کی. دیکھیں روڈ شوز میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ایک ایکسپو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈی جی صاحب نے بات کی سیسمی کی، تو وہ ہم انشاءاللہ اوور آل ایک ایگریکلچر کا ایکسپو تو کریں گے ہی کریں گے، اور وہ بھرپور کریں گے جس میں
तमाम सेक्टर्स को ऑन बोर्ड लेकर करवाएंगे और वो इंशाल्लाह वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपो होगा जिसके अंदर एग्रीकल्चर की रिलेटेड तमाम इंडस्ट्री उसमें इन्वाइटेड होगी। लेकिन सेसमी के लिए बिल्कुल आपकी राय बड़ी बेहतर है कि हमें रीजनली कनेक्टिविटी करनी चाहिए, कि रीजनल कनेक्टिविटी के साथ हमें रोड शोज़ करने चाहिए, लोगों के फार्मर्स के पास जाना चाहिए। आखिरी बात यहाँ से हुई कि फील्ड असिस्टेंट्स की कमी होने की वजह से लोगों तक रीच एक्सटेंशन की उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल किसी हद तक दुरुस्त है, मैं इत्तफाक करता हूँ। इसको ओवरकम करने के लिए हमने पिछले साल 1000 इंटर्न लिया जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट था, उसको हमने एक्सटेंशन के अंदर सर्कल्स बना के उसको असाइन किया और वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी इवैल्यूएशन हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने नहीं की, हमने थर्ड पार्टी उनकी इवैल्यूएशन करा रहे हैं अर्बन यूनिट के ज़रिए, ताकि उनका काम जो है वो अच्छा हो सके। अब हमारा इतना कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हुआ है कि इंशाल्लाह ये अगले माली साल के अंदर हम इंटर्नशिप्स की तादाद को 1000 से बढ़ाकर 2000 लेके जाना चाह रहे हैं। हमारे जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के ऑफिसेज़ हैं वो उतने नहीं हैं, तो हम एक बाकायदा कंटेनर्स मोबाइल एक्सटेंशन सर्विस शुरू करने वाले हैं और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर यूनियन काउंसिल के अंदर एक हमारा एक्सटेंशन सर्विस का ऑफिस, और हम कोई ब्रिक एंड मॉर्टर में नहीं जाना चाहते, कोई लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स और लंबी बिल्डिंगें नहीं। एक कंटेनर, एक हमारा एक्सटेंशन सर्विस का कंटेनर हर यूनियन काउंसिल के अंदर विद इंटर्नीज एंड विद रेलिवेंट स्टाफ उधर आपको मौजूद हो ताकि फार्मर्स उससे फैसिलिटेट हो सकें। आपका एक बार फिर सबका बहुत शुक्रिया, और आपकी जितनी तजावीज़ हैं वो भुट्टो साहब तो लिख ही रहे हैं, लेकिन मैं और सेक्रेटरी साहब भी हमने नोट कर ली और इंशाल्लाह ताला ये आपको अगले एडीपी के अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आएंगी। और ये जितनी तजावीज़ हैं ये एक हम बाकायदा एक पेपर बनाया है, इसके ऊपर इस मीटिंग से पहले हमारी डिस्कशन हुई है मेरी और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की, और हम हमेशा एक एफर्ट करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक पूरा प्लान बन कर जाए, हमारी जो तजावीज़ हैं फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फेडरल गवर्नमेंट के बजट के अंदर और एडीपी के अंदर वो रिफ्लेक्ट करें। तो हमने इसी तरह एक पेपर बनाया है जिसके अंदर आपकी ये तमाम तजावीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट के रिलेटेड है वो भी इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट होंगी, और इंशाल्लाह ताला आपके हम वकील बनकर फेडरल गवर्नमेंट के साथ केस लड़ेंगे और उधर रिफ्लेक्ट करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।